ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال فاتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز مار بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک نبی کے تعلق سے حکم دیا گیا کہ فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے، اتباع کیجئے، ورنہ سارے انبیاء کے تعلق سے آپ کو یہ حکم نہیں ہوا. دو جلیل القدر پیغمبر، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جنہیں زندہ آسمان کے پر اٹھا لیا ہے، جب قرب قیامت یہ زمین کے پر دوبارہ آئیں گے تو اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَهْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ، اللہ ان کے زمانے میں تمام ملت، تمام ادیان کو ختم کر دے گا سوائے اسلام کے، اور وہ دین اسلام کی پیروی کریں گے. اب یہاں پر دیکھیے، واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تابعداری کریں گے. ایک روایت جسے سنن دارمی نے روایت کیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ هذه نسخۃ من التوراۃ، یہ تورات کا ایک نسخہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور آپ کی خاموشی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضامندی سمجھ لیا اور تورات کو پڑھنے لگ گئے. حضرت عمر فاروق نیچے تورات پڑھ رہے، سر کو جھکائے ہوئے، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہوتا جا رہا ہے. تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ثقلت کالثواکل اما ترى ما بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تمہیں گم کرنے والیاں گم پائے، یعنی تمہاری ذات فنا ہو جائے، تمہارا وجود ختم ہو جائے، کیا تم نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ غصے کے مارے کیسا تبدیل ہو چکا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور فوری طور کے پر کہا اعوذ بغضب اللہ وغضب رسول رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا، کہ میں اللہ کے غصے سے پناہ طلب کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے. میں اللہ کے رب ہونے پر
اسلام کے دین ہونے پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی ضللتم عن سواء السبیل، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارے سامنے بالفرض حضرت موسیٰ چلے آئیں، وہ ظاہر ہو جائے تمہارے سامنے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اگر وہ زندہ ہوتے اور میرے زمانے نبوت کو پا لیتے تو میری ہی اتباع کرتے۔ اب یہاں پر دیکھیے اس روایت کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی جلیل القدر پیغمبرانہ شخصیت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ جائیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ میری نبوت کا زمانہ پائیں، میری نبوت کے زمانے میں زندہ ہو کر آ جائیں، میری اتباع کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کے زمانے میں تمام ادیان کا خاتمہ کرے گا، تمام ملتوں کا سوائے اسلام کے، اور وہ اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے اور اسلام کی ہی اتباع کریں گے، یعنی وہ شریعت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی گئی۔ لیکن قرآن ایک نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم کہ فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ اے محمد آپ حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجئے۔ کتنی بڑی بات ہے، حضرت موسیٰ آپ کے زمانے میں آ جائیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت جب آئیں گے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق چلیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم کے بارے میں حکم ہے کہ ان کی ملت کی اتباع کیجئے۔ یہاں رک کر میں اس حدیث کے پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جسے سنن دارمی کے اندر روایت کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تورات لائی گئی۔ تورات کو لانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پڑھنے لگ گئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے۔ ایک بہت اہم اصول ابھی آپ دیکھیے کہ یوٹیوب کے پر اس بات کے پر لوگوں کے سامنے بات پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ اس کے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک نان مسلم ہے، وہ اچھی تحقیقات پیش کرتا ہے یوٹیوب کے پر اور اس کے بہت سارے ملین فالورز ہیں، لیکن یہاں چونکہ معاملہ ریلیجین کا ہے، دھرم کا ہے، مذہب کا ہے، تو اسے اسی جگہ سے لیا جائے گا جہاں اس کا صحیح ماخذ ہوتا ہے، جہاں اس کی اصل جگہ ہوتی ہے۔ دین کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ ایک نبی کے آنے کے بعد پہلے نبی کی تمام تعلیمات منسوخ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے اسی نبی کا زمانہ ہوگا، جو دین، جو شریعت اسے عنایت کی جائے گی وہی مانی جائے گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین اور ان کی شریعت نہیں چل سکتی۔ یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نہ تو حضرت موسیٰ کا دین اور شریعت چلے گی اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین اور شریعت۔ یہ بات بالکل واضح، ایک نبی کے آ جانے کے بعد سابقہ تمام ادیان، تمام شریعتوں کو منسوخ کرا دیا جاتا ہے۔ اب وہ منسوخ ہو گئی ہیں، یہاں سے اب جو نبی آیا ہے، جو دین اور شریعت پیش کرے گا وہی مانا جائے گا۔ اب عموماً اس کے اندر باتیں پیش کی گئی، تورات کے حوالے سے کچھ، انجیل کے حوالے سے بہت زیادہ، بائبل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور قرآن مجید کے نزول کے بعد بائبل ٹھیک ہے، انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، جو محرف نہیں تھی ہم اس کے پر ایمان رکھتے ہیں، محرف کے پر ہمارا ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ جتنی باتیں دین اور شریعت کے مطابق ہیں مانتے ہیں، اور جو نہیں ہے اس کو نہیں مانتے۔ تو جب یہ چیزیں اپنی جگہ کے پر آتھینٹک ہے ہی نہیں، تحقیق شدہ ہے ہی نہیں، اور نہ اس کی تصدیق کی جاتی ہے، تو اس کو دین کے نام کے پر کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ بائبل کے اندر بہت ساری باتیں، تورات، اور خاص طور سے آپ کو حیرت ہوگی تلمود، جو کہ یہودیوں کی مذہبی کتاب ہے، ایسے گھناؤنے واقعات ان لوگوں کی کتاب کے اندر نقل کیے گئے کہ ہماری عقل، بلکہ مسلمان کیا غیر مسلم بھی اسے تسلیم نہیں کرے گا، جس میں انبیاء کرام کو نعوذ باللہ زانی اور شرابی تک بتایا گیا، کسی نبی کو نہیں بخشا گیا۔ بتائیے کیا یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا نازل کردہ کلام ہو سکتا ہے، جس میں خود پیغمبروں کے بارے میں، پروفیٹس کے بارے میں اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں؟
چاہے وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہو، چاہے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، چاہے حضرت سلیمان، چاہے حضرت داؤد، کیسی کیسی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ رحم کرے۔ یہ دین اور شریعت اور اللہ کا اتارا ہوا کلام نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں ہم آتے ہیں اس روایت کے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ ناراضگی کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور کے پر اپنے دین کی تجدید کی رینیو کیا، کہا کہ میں اللہ کے غصے سے اور رسول کے غصے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ حالانکہ ناراض صرف اللہ کے رسول ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے غصے اور رسول کے غصے دونوں سے پناہ طلب کی۔ اس کا مطلب یہ ہے جس سے نبی ناراض ہو جاتا ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی اللہ کا دین، اللہ کا کلام پیش کرتا ہے، اس کی شریعت لاتا ہے، تو نبی کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اسی کو تو قرآن مجید کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اور یہی معاملہ ہے جو نبی کو ناراض کرے گا وہ اللہ کو ناراض کرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کی تجدید کی، اس کو رینیو کیا، فوری طور کے پر کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول و نبیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پر جو تبصرہ کیا، یہ ہر مسلمان کو اپنی زندگی کے خاص حصوں میں یاد رکھنا چاہیے، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ہماری گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس حدیث کے پر توجہ نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمہارے سامنے آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر، 5 اولو العزم پیغمبروں میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے۔ آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی باتیں یا تو اپنی طرف سے لوگوں کو خیالات اور اپنی سوچ اور اپنی باتوں کو نہیں پیش کرتے تھے، وہ اللہ کا دین، اللہ کی شریعت پیش کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر میرے سامنے زندہ ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے لگ جاؤ جو کہ صاحب شریعت ہیں، نبی ہیں، اللہ نے جنہیں منتخب کیا ہے، جن کا سلیکشن اللہ کی طرف سے ہوا، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک نبی نہیں چل سکتا، اس کی شریعت نہیں چل سکتی، تو نبی کے مقابلے میں کسی امام، پیر، ولی، بزرگوں کی کیا حیثیت ہے؟ کسی عالم کی، کسی فقیہ کی، کسی مفتی کی کیا اہمیت ہے؟ لیکن آج امت کی گمراہی کی بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں سمجھا۔ ایک طرف آپ کی عظمت و فضیلت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا، دوسرے پلڑے میں ساری امت کو رکھ دیا گیا، تو وہ پلڑا بھاری تھا جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری امت کے پر بھاری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی پوری امت کے پر بھاری ہے۔ صرف آپ کی ذات نہیں بلکہ آپ کی بات بھی اپنی جگہ کے پر مسلم ہے، تمام امت کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دی جائے گی۔ اب اس امت کے اندر تمام اصحاب کرام بھی ہیں، تمام اولیاء بھی ہیں، تمام اسلاف بھی ہیں، سارے کے سارے آ گئے، سارے امام، سارے بزرگ سب آ گئے، تو سب کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات گرامی بھاری ہے، تو اسی طرح آپ کی بات بھی تمام امتیوں کے پر بھاری ہوگی، تمام ائمہ کے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک اور اہم بات، جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ انبیاء کرام زندہ ہیں جس طرح دنیا میں زندہ ہوتے ہیں، آپ نے کیا کہا؟ وَلَوْ كَانَ حَيًّا، اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کے زمانے کو پا لیتے، میری ہی اتباع کرتے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے، انبیاء اپنی قبروں کے اندر جس طرح دنیاوی زندگی ہوتی ہے اس طرح زندہ نہیں ہے، وہ ایک برزخی زندگی ہے جس سے دنیاوی زندگی کے پر تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ برزخی زندگی کو دنیاوی زندگی کے پر تعبیر کرتے ہیں بہت بڑی غلطی کا شکار ہیں۔ اب یہ بنیادی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا حکم،
لیکن اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان تمام لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کرتے۔ لیکن حضرت ابراہیم کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کی جائے۔ یہاں میں اصولی طور کے پر ایک بات بیان کروں، قرآن مجید میں 3 طرح کی اصطلاحات ہیں، ایک ہے دین، دوسرے ہے شریعت اور تیسرے ہے ملت۔ دین عقائد کے مجموعوں کا نام ہے، اور عقیدے کا تعلق اللہ کی ذات، اللہ کی صفات سے، اور اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کبھی کسی بھی قسم کے عیب یا اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے، لہذا عقیدے کے اندر بھی کبھی کمی نہیں ہوگی، نہ زیادتی ہوگی، نہ اس میں کسی قسم کا تغیر ہوگا۔ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، یعنی ان لوگوں کو جو عقیدہ دیا گیا تھا، عقیدہ اللہ کی ذات، اس کی صفات سے منسلک ہے، تو یہ ایک ہی رہے گا اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے شریعت۔ شریعت کہتے ہیں انسانوں سے متعلق احکامات کا مجموعہ۔ اب یہ حالات کے اعتبار سے تبدیل ہوتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں نکاح کی ضرورت تھی، لہذا سگا بھائی سگی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا، اس لیے کہ اس وقت سگے بھائی اور سگی بہنیں ہی تھیں، ایک ہی باپ کی اور ماں کی اولادیں تھیں۔ شریعت کا تقاضا یہ تھا کہ ان لوگوں کے درمیان نکاح ہو جائے، لیکن بعد میں جب یہ حالات بدل گئے، اس کے پر پابندی لگا دی گئی۔ شریعت میں بھی جو کہ ہمیں عطا کی، قرآن مجید نے صاف کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، بیک وقت تو دو نکاح میں 2 سگی بہنوں کو نہیں رکھ سکتے، اور ہماری جو بہنیں ہیں سگی وہ بھی ہماری نکاح میں نہیں آ سکتی۔ بہت سارے احکامات اس ضمن کے اندر بیان کیے گئے، تو حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے شریعت کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 سگی بہنوں کو بیک وقت و نکاح میں رکھا جا سکتا تھا، لیکن ہماری شریعت میں نہیں۔ اللہ نے ہم کو بہت آسان دین اور شریعت عطا کیا، لہذا آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اگر جسم کپڑے کے پر گندگی لگ جائے تو اتنے حصے کو دھو کر صاف نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اتنے حصے کو کاٹا جاتا تھا۔ اللہ نے ہمیں بہت آسان شریعت عطا کی، اتنے حصے کو صابن لگا کر پانی لگا کر دھو دیجئے، گندگی زائل ہو جائے، آپ کے لیے وہ طاہر ہو چکا ہے، اب وہ پاک ہے، اس میں نماز ادا کی جا سکتی ہے، کوئی قباحت کی بات نہیں، آپ کو اسے کٹ نہیں کرنا ہے۔ یہ شریعت کا تعلق بندوں سے تھا، اس اعتبار سے اس میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہیں۔ اب ہماری اپنی شریعت جو ہم کو عطا کی گئی ہے، کوئی اور تبدیلی اس کے اندر نہیں ہو سکتی۔ ہاں، حالات اور استطاعت کے مطابق ہمارے لیے آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ اب نماز کا معاملہ لے لیجئے، اگر آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے کھڑے ہو کر پڑھیے، نہیں طاقت ہے بیٹھ کر، نہیں لیٹ کر، اور نہیں ہے تو اشاروں میں۔ تو ہمیں حالات کے اعتبار سے استطاعت کے مطابق احکام کے اندر نرمی برتی گئی ہے، بہت آسان شریعت ہم کو عطا کی گئی جس میں سختیاں نہیں ہیں۔ اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہے، آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، آپ کے پاس اگر استطاعت نہیں ہے تو حج آپ کے پر فرض نہیں، اور نہ ہی عمرہ کرنے کی ضرورت۔ جتنی استطاعت اور طاقت ہے، شریعت اسی اعتبار سے آپ کے پر لاگو ہوتی ہے۔ اب یہاں جو بات میں کچھ بنیادی طور کے پر بیان کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام اور یہ اعزاز کیوں ملا کہ ان کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا؟ ملت کہتے ہیں، تین اصطلاحیں ہیں، دین، شریعت اور ملت۔ ملت کہتے ہیں دین اور شریعت کو نافذ کرنے کا طریقہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین اور شریعت کو جتنے شاندار طریقے سے نافذ کیا، ہمیں اسی کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی جتنے بہترین طریقے سے انہوں نے اللہ کا دین سمجھایا، جرأت کے ساتھ اور بہترین تدابیر کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، ہم اللہ کے دین کو اسی طرح سمجھانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے باپ کو سمجھایا، اور پورا آپ پیٹرن دیکھیے سورہ مریم کے اندر، قرآن مجید نے کتنے شاندار طریقے سے، یہاں دعوت کے اندر حکمت بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے مسلمان اگر کافر سے ملتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کافر، مشرک، جہنمی ثابت کریں۔ یہ اصل مدعا نہیں ہے، اصل مدعا یہ ہے کہ ہم اس کو توحید کیسے سمجھائیں،
اسے کیسے کنونس کر سکے کہ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا، انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، وہ اکیلا ہے اور اسی کی عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے، یہ ہمارا مقصود ہونا چاہیے۔ کسی کو کافر، مشرک یہ سب قرار دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن کسی کافر کو مسلمان بنانا، کسی مشرک کو توحید سمجھانا، یہ اصل دین ہے۔ تو یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اب تھوڑا سا اور اندر آئیے، مسلمانوں کے درمیان جو فرقہ بندیاں ہمیں نظر آتی ہے، اس میں بھی یہی معاملہ، بس ہم یہ ثابت کرنے پر تلے ہیں کون کافر، کون مشرک، کون بدعتی۔ اس سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل چیز یہ ہے کہ آپ انہیں ان تمام چیزوں سے بچانے کی کوشش کیجئے، سمجھائیے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، اسے بچا کیسے جائے، یہ اصل کمال ہے۔ آج اگر آپ دیکھیے کہ لوگوں کو صرف یہ بتا دی جائے تمہارے اندر یہ بیماری ہے، اتنی بڑی کینسر ہے، ایڈس ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن آپ علاج نہ کریں تو کیا فائدہ؟ تو آپ اس کو ڈرا کر چھوڑ دیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اسے متنبہ کر کے اس بیماری کا علاج بتائیے کہ آپ اس بیماری سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے۔ آج دنیا علاج کے لیے ترس رہی ہے، جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے علاج ہوتا ہے، اسی طرح ہماری روحانی بیماریوں کے لیے بھی علاج کی ضرورت ہے کہ کس طرح لوگوں کو شرک و بدعت اور خرافات سے بچایا جائے۔ اور ہماری دعوت کا سب سے بڑا ٹارگیٹ شرکوں کے خلاف ہونا چاہیے۔ آج ہم قربانی کرنے کے لیے جاتے ہیں، عید الاضحیٰ کے لیے ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن آپ سوچئے کہ آج سے ہزاروں سال قبل ایک باپ اپنی نرینہ اولاد کو اللہ کے حکم کے سامنے ذبح کرنے کے لیے تیار ہوا تھا۔ زمین ساکت کھڑی تھی، آسماں ساکت تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا جرأت کا نظارہ۔ پدر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ اللہ کو یہ امتحان مقصود تھا کہ ابراہیم کتنا مطیع، کتنا فرما بردار ہے میری باتوں کو ماننے والا۔ ذرا ہم جانوروں کے گلے کے پر چھری پھیرتے وقت محسوس کیجئے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہم کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ گوشت خوری کی جائے، پوری زندگی تو گوشت خوری میں گزر جاتی ہے، لیکن زندگی کے اندر قربانی کے ذریعے پیغام ہے اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دینا اور اس کے لیے سب کچھ نچھاور کر دینا۔ ہمارے سامنے واقعات بیان کیے جاتے ہیں اصحاب کرام کے کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری، دین ایمان کے عقیدے کا تحفظ یہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہے۔ کیا ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنی آل و اولاد کو سکھایا؟ یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم جس طرح اپنے بچوں کو اسکول ہے، اچھی جگہ پڑھانے کے لیے، کالجز کے لیے، یونیورسٹیز کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہمارے بچوں کو عقیدہ سکھایا جائے۔ قرآن مجید نے ایک بہت پیاری بات کہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، قرآن مجید کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا تھا، کیا تم وہاں موجود تھے؟ اذ قال لبنی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ اصل چیز تھی جس کی طرف انہوں نے اپنے بچوں کی توجہ دلائی۔ ہم اپنے بچوں کے لیے مال دنیا کی ساری پراپرٹیز، سہولتیں، آسائشیں چھوڑ کر جائیں، اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ ہم ان کے لیے عقیدہ چھوڑ کر جائیں، انہیں اپنے رب سے متعارف کرائیں، ان کے حقیقی دین سے متعارف کرائیں۔ اس لیے کہ دنیا تو ہر کسی کی گزر جاتی ہے، امیر ہو غریب ہو، ہر کسی کی دنیا گزر جاتی ہے، لیکن کیا آنے والی زندگی گزر سکتی ہے؟ آنے والی زندگی بغیر عقیدے کے، بغیر منہج کی درستگی کے نہیں گزر سکتی ہے۔ قبروں کی زندگی میں 3 سوال عقیدے سے منسلک ہے، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ کیا آج ہمارا بچہ ان تمام چیزوں کے بارے میں جانتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے کہ بڑے بڑے کالجز کے اندر جو بڑی عمروں کے بچے ہیں، 11ویں کے 12ویں کے، یعنی جن کی عمریں 16 سال کے اوپر ہو چکی ہیں یا اس کے آگے کی کلاسز ہیں، ان لوگوں سے عقیدے کی بنیادی باتیں پوچھی جائے نہیں بتا پاتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جو دنیا کی بڑی بڑی خبروں کے بارے میں ڈیبیٹس کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، باتیں بتاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اتنی توفیق نہیں کہ عقیدے کی بنیادی باتوں کو بتایا جائے۔ ایک سوال کر لوں، نہیں بتا پائیں گے۔ افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ چلیے بتائیے۔
اللہ نے بہت ساری مخلوق پیدا کی ہے نا، ہم بھی اسی کی مخلوق ہے، زمین آسمان سب اللہ کی مخلوق ہے۔ سب سے بڑی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی ہے؟ اللہ کا عرش ہے۔ نہیں معلوم؟ یہ عقیدہ نہیں پڑھیں گے کیسے معلوم ہوگا؟ آج آپ دیکھیے دنیا ترقی کر چکی ہے، کہتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر 2 ٹریلین یعنی 2 لاکھ کروڑ گیلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، 2 ٹریلین 2 لاکھ کروڑ اس کائنات کے اندر، اور اسی ایک گلیکسی کے اندر ہماری ایک گلیکسی ہے ملکی وے، اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ 10,000 کروڑ سے 40,000 کروڑ ستارے ہیں، اس میں سے ایک ستارہ سورج ہے اور زمین بھی ہے، اور یہ سورج ہماری زمین سے 10 یا 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ سوچئے ہماری زمین کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ 7 آسمان 7 زمین ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طبرانی کی روایت، پہلے آسمان سے لے کر زمین کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، اور یہی فاصلہ تمام آسمانوں کے درمیان اور 7 آسمان سے اللہ کی کرسی کے درمیان ہے، اور 7 آسمان 7 زمین اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں کہ جیسا کہ ایک میدان میں چند سکے پھینک دیے گئے ہو۔ یہ عقیدے کی باتیں ہیں جنہیں جاننا ضروری ہے، تب ہمیں اپنے رب کی عظمت کے پر ایمان ہوگا، یقین ہوگا، توکل ہوگا۔ ہمارا رب کتنا بڑا ہے، اور اتنے بڑے رب کے سامنے ہماری زندگی کے مسائل کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان جو کربوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، مشکلات کے اندر گرا ہوا ہے، پریشانیوں کے اندر، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ صرف اللہ کی عظمت و جلالت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت عظیم ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رب عرش کریم ہے، نہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو کہ عرش کریم کا مالک ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ ہمارا رب بہت عظیم ہے، اور اس کے سامنے ہماری زندگی کے مسائل کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بہت آسانی کے ساتھ حل کر سکتا ہے، لیکن وہ حکیم ہے، حکمت کے تقاضوں کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر فیصلے کرتا ہے، بغیر حکمت کے کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کی عظمت و جلالت ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسا کہ ایک میدان کے اندر چند سکے ہوں، اور اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کی وہی حیثیت ہے جو حیثیت 7 آسمان اور 7 زمین کی کرسی کے سامنے۔ تو یہ اللہ کا عرش ہے، سب سے عظیم مخلوق اللہ کی اس کا عرش ہے۔ اب یہاں عرشوں کے تعلق سے ایک اور بات، قرآن مجید نے اللہ کے تعلق سے صاف کہا، الرحمن علی العرش استوى۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے رحمان عرش کے پر مستوی ہے۔ بعض لوگ عقیدے کی خرابیوں کی بنیاد کے پر کہتے ہیں اللہ لا مکانی ہے، یعنی اس کا کوئی مکان نہیں، اس کا کوئی جسم نہیں، ذات نہیں، فضول ہے۔ قرآن صاف اس کے بارے میں کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ کا پیر، اللہ کی آنکھ، اللہ کی ذات کا تذکرہ ہے۔ ہاں، اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا بالکل واضح عقیدہ ہے کہ اللہ کے تعلق سے جو باتیں بیان کی جائے گی ہم اس کے پر ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کی مثال نہیں بیان کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں۔ جب اللہ کی مانند کوئی چیز ہے نہیں تو مثال کیسے بیان کریں گے؟ اس کی آنکھ کیسی ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے، اس کا پیر کیسا ہے؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اور اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، بایاں اور داہنا نہیں، دونوں داہنے ہیں۔ اب وہ کیسے داہنا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم اس کی کیفیت، اس کی مثال، اس کی تشبیہ نہیں دیتے، نہ اس کی تعویل کرتے۔ تعویل کا مطلب کیا ہے؟ ایک مفتی صاحب نے، حیرت ہوتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ان لوگوں کو عقیدے کی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہوتا ہے۔ کہا کہ اللہ کے ہاتھ سے وہی معتزلہ والا باطل عقیدہ کہ اللہ کے ہاتھ سے اللہ کا ہاتھ نہیں بلکہ قدرت مراد ہے، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے طریقے سے بالکل ہٹا ہوا ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے تو ہاتھ ہی ہے، نہ اس کی مثال بیان کی جائے گی، نہ تشبیہ بیان کی جائے گی، نہ اس کی تعویل کی جائے گی، نہ تعطیل۔ تعطیل کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں ہاتھ، لیکن وہ ہاتھ سے آری ہے نہیں، ہاتھ کہا گیا، پیر کہا گیا، لیکن ہے نہیں، بس کہہ دیا گیا۔
یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ عقائد کے بہت اہم اصول ضابطے ہیں۔ رحمان عرش کے پر مستوی ہے، اللہ نے صاف کہا اللہ کی ایک صفت علی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ سب سے بلند ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے سب سے بلند رب کی تسبیح بیان کیجئے۔ قرآن صاف اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ سب سے بلندی پر ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، میں اکثر ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں، یہ بنیادی لیکن بڑی بڑی غلطیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ عرش کے پر بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے لیے بیٹھا رہنے کی کوئی صفت قرآن و حدیث کے اندر نہیں آئی ہے۔ اللہ مستوی ہے، اور مستوی کے معنی کیا بیان کیا تفسیر میں، شرح میں؟ اعلیٰ وارتفع واستقر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے پر بلند ہوا، قرار پکڑا۔ یہ نہیں کہ عرش کے پر بیٹھا، نہیں، اللہ کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کو عرش کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے تمام چیزوں سے۔ جیسا کہ آسمان زمین کے اوپر ہے لیکن آسمان زمین کا محتاج نہیں ہے، یہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، قرار پکڑے ہوئے، لیکن وہ عرش کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی ایسی محتاجگی والی بات نہیں بیان کی جا سکتی۔ تو ان چیزوں کو میں یہاں لا کر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن چیزوں کو اجاگر کیا اس میں سب سے زیادہ آپ رد دیکھیے شرک کا ہے، صرف بت پرستی کا نہیں، شرک کا، چاہے بت پرستی کی شکلوں میں ہو، قبر پرستی کی شکلوں میں ہو، یا تو آباء و اجداد کی تقلید کی شکلوں میں ہو، علماء کی تقلید کی شکلوں میں ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کے دین، اللہ کی شریعت سے ہم کو ہٹاتی ہے، ان تمام چیزوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا۔ یہ ہے اصل قربانی کہ اپنے آپ کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنایا جائے۔ قربانی کا ایک بہت اہم پیغام، وقت انتہائی کم، میں مختصر اور انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام ملا، شاعر کہتا ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ اللہ نے انہیں منصب امامت عطا کیا، کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں تمام لوگوں کی امامت، لیڈرشپ دے رہا ہوں، یعنی اب جتنے انبیاء اور رسول آئیں گے وہ صرف تمہاری نسل میں ہوں گے اور تمہاری نسل کے علاوہ کسی نسل میں نہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبوت اور رسالت اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں خاص کر دی گئی۔ ان کے دو بیٹے تھے، سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل، چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق۔ جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ حضرت اسحاق، اس کے بعد حضرت یعقوب جن کا نام اسرائیل ہے، اور انہی کے 12 بیٹوں میں ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور ان 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ، جیسا کہ ہم عربی زبان کے اندر عبداللہ کہتے ہیں، اسرائیل کا بعینی ترجمہ ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے صرف ایک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے جو تمام نبیوں کے سردار تھے۔ ساری نبوت اور رسالت انہی کی نسل میں خاص کر دی گئی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن اللہ نے اتنا بڑا اعزاز یوں ہی نہیں عطا کیا، بلکہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے ان کو آزمایا، بغیر آزمائش کے اتنے بڑے مقام تک نہیں پہنچایا گیا۔ دنیا میں جو جتنے اونچے معیار کا ہوتا ہے، یعنی اس کے ایمان کا معیار جتنا بلند ہوتا ہے، اس کے ساتھ آزمائشیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ لہذا اگر زندگی کے اندر آزمائشیں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایمان کا معیار بہت بلند ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے آزمائش اور عذاب میں فرق ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر اپنے گناہ اور اپنی غلطی، شرک و بدعت اور خرافات کی وجہ سے حیران و پریشان ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں، عذاب ہے۔ عذاب غلطیوں اور گناہوں کی پاداش میں آتا ہے، اور آزمائشیں ایمان کی پاداش میں آتی ہیں، دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ہم خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اپنا جائزہ لینے کے بعد کہ ہم عذاب کے اندر مبتلا ہیں یا تو آزمائش کے اندر مبتلا ہیں۔ تو یہ ہمیں خود سوچنا ہے اپنے بارے میں، ہمارا معیار جیسا ہوگا اسی اعتبار سے فیصلہ ہونے والا ہے۔ زندگی کی بڑی بڑی آزمائشیں، سب سے پہلی بات اپنے باپ سے لڑ گئے، دین اسلام کے لیے اچھے انداز سے سمجھایا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس حق ہے تو اسے بہترین طریقے سے سمجھانا ہے، یہ نہیں کہ آپ سامنے والے کو چڑھائیں، اسے غصہ دلائیں، اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں، نہیں، یہ ہمارا موقف یا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا مقصد سامنے والے کو کنوینس کرنا، سمجھانا، اس کے ذہن و دماغ کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں وہ اور اعتراضات ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنا، یہ اصل ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اسے مزید بھڑکا دیں، غصہ دلا دیں تاکہ اپنے کفر اور شرک، بدعات، ان تمام چیزوں میں اور پختگی کے ساتھ جمع رہے، نہیں۔ اب یہاں قربانی کے موقع پر ایک بات یاد رکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو لے کر گئے اور ذبح کرنے لگے، اللہ نے ایک دمبا دیا۔ اس واقعے کے تناظر میں ذرا غور کیجئے، ہم بھی جانور کی قربانی دے رہے ہیں، اس سے ایک بہت بڑا پیغام کہ قربانی عبادت ہے اور وہ صرف اللہ کے لیے کی جائے گی، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں۔ آج آپ دیکھیے مزاروں کے پر لوگ نعوذ باللہ غیر اللہ کے نام کے پر بکرے ذبح کرتے ہیں، قندوریاں چڑھاتے ہیں، نذر و نیاز ہے، اللہ کے نام کے پر وہ اہتمام نہیں ہے جو قبروں والوں کے نام کے پر ہے، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اللہ کے نام کے پر جن جانوروں کو ذبح کرنا چاہیے اسے غیر اللہ کی خاطر ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ یہاں مغالطہ جھانسا دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو تو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے نا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کا نام لے رہے لیکن وہ تو غیر اللہ کے لیے ہے نا، آپ اسے قبر والوں کو خوش کرنے کے لیے اس کی خاطر ذبح کر رہے ہیں۔ اب یہاں لوگ جھانسا دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں، قربانی میں بھی تو کہتے ہیں نا میرے گھر والوں کی طرف سے یا میرے بھائی کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، تو کہتے دیکھو وہاں پر بھی تو غیر اللہ کا نام آ گیا، اللہ کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ جھانسا دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہاں اپنے باپ کے نام پر نہیں بلکہ اپنے باپ کی طرف سے یا اپنی طرف سے یا اپنی ماں اپنے بھائی کی طرف سے، وہ اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے نام پر ہوتی ہے، جانب ہوتا ہے کہ یعنی قربانی کس کی طرف سے اللہ کی خاطر پیش کی جا رہی ہے۔ اور جو قبروں کے پر جانور ذبح ہوتا ہے وہاں پر قبر والوں کی طرف سے نہیں بلکہ خاص قبر والے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ لعن اللہ، اللہ کی لعنت اس شخصوں کے پر من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ یہ بات واضح رہنا چاہیے، دونوں کے درمیان لوگ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں ہیں اس ضمن کی۔ قربانی ہماری زندگی کے اندر بھی آپ دیکھیے ترجیحات آتی ہیں، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کی شریعت، اللہ کا دین ہے، اور دوسری طرف دنیا داری ہے۔ ہم کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں یہ ہمارے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ زندگی کے موڑ کے پر ایسی بہت ساری چیزیں آئے گی۔ حج کے موقع پر دیکھیے رمی جمار ہے، جہاں 3 جگہ کے پر شیطان نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، پتھر مارا جاتا ہے۔ یہ ایک علامت ہے کہ زندگی میں ہمیں نیک کام کرتے وقت تو شیطان کی طرف سے رکاوٹیں آئے گی، تو ہمیں بھی اس موڑ کے پر شیطان کو پتھر مار کر بھگانا ہے، یہ نہیں کہ اسے اپنے پر حاوی کرنا ہے، سوار کر لینا ہے اور اس کے کہے کے مطابق چلنا ہے۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہیں، اور قربانی کی اصل روح یعنی اللہ کا تقرب، اللہ کی قربت ہے۔ ہمیں ایسے زندگی پہ بہت سارے موڑ ملتے ہیں جہاں پر قربانی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ترجیحات، ہم کس چیز کو چوائس کریں۔ کبھی اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دینے کا مسئلہ آتا ہے۔ میں ایک روایت پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتی ہیں کہ ایک بھکارن اپنی 2 بچیوں کو لے کر میرے گھر پر کچھ مانگنے کے لیے آئی۔ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا سوائے 3 کھجوروں کے، تو میں نے وہ تینوں کھجوریں اٹھائیں اور اس بھکارن کو دے دیا۔ اب اس ماں نے 3 کھجوریں لی، اپنی بچیوں کو 1 کھجور دے دی اور 1 کھجور خود کھانا چاہتی تھی۔ بچیاں انتہائی بھوکی تھی، انہوں نے فوری طور کے پر اس 1 کھجور کو کھانے کے بعد ماں سے اس 1 کھجور کا بھی مطالبہ کر لیا۔ اب بچیوں کو کیا معلوم کہ ماں بھی بھوکی ہے، اسے بھی کھانے کی ضرورت ہے، ماں ہوتی ہے۔ اس نے اپنی بھوک کے پر بچیوں کی بھوک کو ترجیح دیتے ہوئے اس 1 کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں بچیوں کو دے دیا، خود بھوکی رہ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فعجبنی شان ہوا، اس کا یہ عمل مجھے تعجب میں ڈال دیا کہ ایک ماں، اس کے دل میں اپنے بچوں کے تئیں کتنی ممتا ہے، گرچہ وہ دوسروں کے گھر کے پر جا کر بھیک مانگ رہی ہے لیکن اپنی بچیوں کے تئیں اس کے دل میں ممتا کا جذبہ کتنا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس واقعے کا تذکرہ کیا
تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سننے کے بعد کہا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار، کہ اللہ نے اس کے اس عمل کی بنیاد کے پر جنت واجب کر دی ہے یا اس کو جہنم سے نجات دے دی ہے۔ سوچئے کہ اسلام میں ایک بھکارن کو اتنا بڑا احساس ملا، ممتا کے جذبے، قربانی ایثار کے جذبے کے تحت۔ ایک قربانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی کہ 3 کھجور جو اپنی ضرورت کے لیے رکھی تھی اٹھا کر اس مانگنے والی کو دی، اور دوسری قربانی اس مانگنے والی بھکارن نے دی جو اپنی بچیوں کی بھوک کے پر اپنی بھوک کو ترجیح دی۔ ذرا غور کیجئے کیا ہم بھی اس طرح کی ترجیحات، اس طرح کی قربانیاں اپنی زندگی کے اندر دیتے ہیں؟ اپنے بھائی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، دوست و احباب کے لیے یا دیگر مسلمانوں کے لیے قربانی کا جذبہ ہے۔ اصحاب کرام تو میدان جنگ میں جب شہادت کے بالکل قریب ہیں، ایک کے پاس پانی پلانے کے لیے جاتا، دوسرے کی آواز آتی تو یہ کہتا کہ نہیں پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلا دو، اس کے پاس گئے، تیسرے کی آواز آتی، کہا کہ نہیں اس کے پاس جاؤ، یہاں تک کہ گھوم کر جب پہلے کے پاس آتے تو پتہ چلتا کہ یہ بھی وفات پا چکا ہے اور سارے کے سارے وفات پا چکے ہیں۔ یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ ایثار اور ہمدردی ہمارے درمیان اخوت کو، بھائی چارے کو، محبت کو پروان چڑھاتا ہے، اور کھینچا تانی یعنی اپنا فائدہ دیکھنا اور اپنے بھلے کی سوچنا اور دوسروں کو نقصان پہنچانا، اپنے فائدے کا زیادہ حریص بننا، یہ ہمارے معاشرے میں اخوت اور محبت کی دیواروں کو کمزور کرتا ہے۔ قربانی ایک بہت عظیم پیغام رکھتا ہے۔ جس طرح ہم اچھے جانور کو اللہ کی خاطر لے کر، یہاں ایک بات اور بھی اہم ہے کہ اچھے جانور، بے عیب جانور کے ساتھ انسان کی کمائی اور انسان بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ اگر جانور میں عیب ہے تو اللہ کے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک بہت فربا بکرا ہے لیکن آپ کو پتہ لگا کہ اس کے کان کے اندر عیب ہے، اس کی آنکھ کے اندر عیب ہے، بے معنی ہے، اس کی قربانی اللہ کے قبول نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہی اگر ہماری اپنی ذات کے اندر، ہماری کمائی کے اندر عیب ہے تو سوچئے کہ وہ قربانی اللہ کے ہاں کیسے قبول ہونے والی ہے۔ صرف عیب جانور میں نہیں، ہماری کمائی کا بھی ہے، بلکہ وہ تو ایک جانور کا معاملہ ہے۔ اگر ہماری کمائی کے اندر عیب ہے تو قربانی کی بات چھوڑیے، زندگی کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، سب رد ہو جائے گی۔ مسلم میں واضح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کا کھانا پینا سب حرام کا، وہ اللہ سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، جسم میں دوڑنے والا خون سب کے سب حرام کا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ اس بنیاد کے پر اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ تو ان چیزوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حلال و حرام کے درمیان تفریق، بے عیب اپنی ذات کو بنائیے، اپنی کمائی کو، اپنے معاملات کو، ہمدردی، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو مضبوط بناتی ہے، اخوت کے اندر جوڑتی ہے، اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جس کے بارے میں حقیقی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ دنیا اس سے بہتر مثال اور نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ یہی قربانی کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار قربانی کی اصل و روح کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے جو پیغام اور دروس عبرت کی باتیں ہم تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، ان تمام باتوں کو سمجھ کر اسے اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ قربانی کا، ایثار کا جو جذبہ ہمارے عمل میں، کردار میں، ذہن و دماغ کے اندر ہونا چاہیے، وہ تمام فکر ہمارے اخلاق و کردار اور معاملات کے اندر پیدا کر دے، جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔